ایک مسلمان بادشاہ کا شاہی طبیب عیسائی تھا۔ وہ عیسائی طبیب نہایت ذہین و فطین اور بہت خوبصورت تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے کہا کہ کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے اعلیٰ اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا کہ ایک چیز ہے کہ جو مجھے مسلمان ہونے سے روکتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے طبیب، وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں مسلمان ہونے سے روک رکھا ہے؟ طبیب کہنے لگا کہ آپ کی مقدس کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس آیت نے مجھے مسلمان ہونے سے روک رکھا ہے، اور وہ آیت ہمارے مذہب عیسائیت کی تائید کرتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے جو تمہارے مذہب کی تائید کرتی ہے، جبکہ اسلام کے آ جانے سے تمہارے مذہب کو منسوخ کر دیا گیا؟ پھر ایسی کون سی آیت ہے؟ اب اس طبیب نے جواب میں یہ آیہ مبارکہ پڑھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، جن کو اللہ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا، اور وہ اللہ کی روح میں سے ہے۔ اب وہ طبیب بادشاہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس آیت میں لکھا ہوا ہے روح منہ، یعنی روح میں سے ہیں، اللہ کی روح میں سے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جزو ہیں، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ طبیب کی یہ تقریر سن کر بادشاہ کو بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے تمام درباری علماء کو طلب کر لیا تاکہ عیسائی طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں۔ درباری علماء نے عیسائی طبیب کی دلیل سنی، لیکن تمام علماء اس کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ اب بادشاہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دربار میں بادشاہ کا ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ شہر میں حضرت علی بن حسین الواقدی تشریف فرما ہیں، جو کہ ابھی حج کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اور فی الوقت اسی شہر میں رہائش پذیر ہیں، ہمیں ان سے خدمات لینی چاہیے۔ بادشاہ نے علامہ واقدی کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور ان سے درخواست کی کہ یہ مذہب اسلام کی حقانیت کا مسئلہ ہے، سو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دربار میں تشریف لائیے تاکہ مذہب اسلام کی حقانیت سب پہ ظاہر ہو جائے۔ علامہ واقدی تشریف لائے اور عیسائی طبیب سے کہا کہ آپ اپنی دلیل پیش کیجیے۔ عیسائی طبیب نے وہی آیت دہرائی اور وہی دلیل پیش کی کہ اس میں روح منہ لکھا ہوا ہے، کہ جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی روح میں سے ہیں، یعنی اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، اللہ کا ٹکڑا ہیں۔ علامہ واقدی مسکرائے اور ارشاد فرمانے لگے کہ یہاں روح منہ سے مراد ٹکڑا نہیں ہے۔ اگر روح منہ سے مراد ٹکڑا یا جزو وجود لے لیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آیہ مبارکہ کے کیا معنی ہوں گے۔ پھر علامہ واقدی نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی جو کہ سورہ نساء سے ہے۔ وہ آیہ مبارکہ یوں ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ سے ہے۔ اب علامہ واقدی نے عیسائی طبیب سے پوچھا کہ اگر آپ کے کہنے کے موافق روح منہ سے مطلب جزو وجود لیا جائے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس آیت میں تو زمین و آسمان سب کو منہ میں قید کیا گیا ہے، تو اب کیا زمین و آسمان اللہ کے وجود کا حصہ ہیں یا نعوذ باللہ ٹکڑا ہیں؟ اس بات پر طبیب خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بلا شبہ آپ نے حق ارشاد فرمایا۔ یہ جواب سن کر اب طبیب نے علامہ واقدی سے کہا
کہ بلا شبہ مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے، سو آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل فرمائیں۔ سو آپ نے نصرانی طبیب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں کلام اللہ شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کلام اللہ شریف کا فہم عطا فرمائے، آمین۔